بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور میں جو شخص ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا اس کا ایمان رائی کے دانے سے بھی کمتر ہے، بھلے وہ ساری عمر نیک کام کرتا رہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس نبی کے کچھ دوست اور کچھ صحابی ہوئے، وہ لوگ اس کے طریقے پر کاربند اور اس کے حکم کے پیروکار رہے۔ لیکن ان صحابیوں کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوئے جن کا قول فعل کے خلاف ہوا اور فعل حکم نبی کے خلاف ہوا۔ جس شخص نے بھی نبی کے مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے زبان سے نبی کے مخالفین کا مقابلہ کیا وہ بھی مومن تھا، جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن تھا۔ اس کے علاوہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے، بھلے ساری عمر عبادت میں گزرے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 181۔ ترقی یافتہ عیسائیوں کے بارے میں حدیث میں جو نشانیاں بتائی گئی تھیں آج 1500 سال کے بعد وہ ساری حرف بحرف سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ مصعب بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، یعنی ان کی آبادی سب سے زیادہ ہوگی۔ پہلی آزمائش کے وقت لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار ہوں گے، اور دوسری مصیبت میں سب سے زیادہ تیزی سے ازالہ کرتے ہوں گے۔ تیسری یہ کہ مسکین، یتیم اور کمزور ہوں گے، یعنی مسکین، یتیم اور کمزوروں کا سہارا بنیں گے۔ اور پانچویں خصلت سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم سے روکنے والے ہوں گے۔ آج عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ آبادی میں ہیں، وہ مصیبت میں بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی سے بڑی آفت میں ان کا نقصان ہم سے بہت کم ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ظالم بادشاہوں اور جابر حکومتوں کو پابندیاں لگا کر ظلم سے روکتے ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ صحیح مسلم 7269۔ جب تک پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے میں ان سے لڑتا رہوں گا، آخری سانس تک۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگیں اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لائیں جو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا ہوں۔ اگر وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنی جان و مال محفوظ کر لیں گے، ہاں حق پر ان کی جان و مال سے تعرض کیا جائے گا، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 129۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ حدیث نمبر 176۔